دو ایسی بدبختی والے کام ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک ہے سود کا کام کرنے والا، ہاں اس کے قریب بھی نہ جائیے گا، کبھی کتنا بڑا نفع کیوں نہ نظر آ جائے، کبھی کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر کام مت کیجئے گا، کیونکہ اس سے رب نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو مضبوط لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون جیت جائے، دونوں ہی تگڑے ہیں۔ ایک کمزور اور ایک مضبوط ہو تو بندہ کہتا ہے یار لگتا تو یہی ہے مضبوط جیتے گا، مگر کیا پتہ کمزور آج اپنا کوئی داؤ لگا لے۔ لیکن اللہ سے جب جس کی جنگ ہے اس میں تو 100% یقین ہے نا کہ سامنے والے نے بربادی ہونا ہے۔ میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے بہت سارے لوگوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اچھا دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، ایک اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا۔ تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ نے اس سے بھی اعلان جنگ فرمایا۔ تو آپ دیکھیں جب رب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے جنگ کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز سے ہلاک نہیں کیا، اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جب وہ چاہے تو اللہ اکبر، پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل جن کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں، ان سے ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی جنگ نہ کیجیے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ والوں سے نہیں لڑنا۔ اچھا اب سود تو بڑا کلیئر ہے نا کہ بھئی کاروبار میں ہے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے کوئی سود لے رہا ہوتا ہے، سود کما رہا ہوتا ہے، وہ تو فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی، یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اللہ کا کون کون پیارا ہے۔ بہت سارے پیارے تو مزارات میں چلے گئے، مگر کیا اب اللہ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اولیاء کرام نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، برابر بیٹھنے والا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی ملازم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیار سے بات کرنی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پرا گندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جن کو کوئی نہ پوچھے نا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سے کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے، کوئی بلا بھی نہیں رہا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آلویز سب کے ساتھ پیار سے، عزت سے، اس ڈر سے رہیں کہ اگر